وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس سے, یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا, سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے, اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے. اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی, ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان, جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا, اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا, یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز, یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے. مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی, لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں, کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو, ضمانت پہ کوئی ہو, اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو, اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں, اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کے اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز دیکھیں, میں نے دنیا دیکھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا, جب مجھے یہ پتا چلا اس سازش کا, اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے, تو میں جب بھی میں سوچتا تھا نا, تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی. کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں, جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا. میں یقین کرو, میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی, میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے, 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر, اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں, کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا, بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے, اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں. اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں سوچا, میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں, اور ایسے کیسز. یعنی اتنا, وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے, اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا, آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں کیا, میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کہ اس کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے, کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو
اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1، پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی. ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا، وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی. ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے، جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ اوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹ جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں. وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے MNAs آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو، یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر، یہ الیکشن کمیشن، جمہوریت کی تباہی، پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی، مورل سٹینڈرڈز کی. دیکھیں مورالٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک. پلیز ایک چیز یاد رکھیں، کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا، کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ، مورل ویلیوز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی، میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا. میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں، وہ آج جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. جو امر بالمعروف ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو، وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے، ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے. یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. یہ عمران خان کی قلعے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی، کوئی اجازت نہیں دی. اس نے کہا سائیڈز لو. اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہے. جرمنی جاپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا 1945 کے بعد. بلڈنگز نہیں کھڑی، تصویریں دیکھیں ذرا، ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی. وہ 10 سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے، کیونکہ مورالٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے. جو قوم جس کی مورالٹی انٹیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی مورالٹی ختم ہوتی ہے، آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے سامنے ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا، دبئی. ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیاں بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی. لیبنان ایک سب سے خوشحال طبقہ تھا سارے مڈل ایسٹ میں. آج اس کے ذرا حالات دیکھیں، 70% لوگ غربت سے نیچے گر گئے. کوئی کسی نے بمباری نہیں کی. ان کی کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی مورل سٹینڈرڈز گر جاتی ہیں، جب کرپشن آ جاتی ہے. ان کی کرپشن نے ختم کر دیا لیبنان کو. آج وہاں غربت ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر. جو ہمارے ظلم کیا ہے، یہ امریکہ کو تو فائدہ ہو گیا، وہ تو انہوں نے رجیم چینج کر دی. ان کا تو مقصد
ان کا مقصد ہماری بہتری تو نہیں تھی, وہ تو اپنے آپ کو پاکستان کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا, جو خرم دستگیر نے کہہ دیا. اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اپنے سارے انصاف کے اداروں کے قبر کھود دیا انہوں نے. جو انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس کیے ہیں, اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دی ہے. صرف وہ بھینس چور اور گاڑی چور اور وہ سائیکل چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو, باقی ان کو تو اجازت مل گئی ہے. وائٹ کالر کرائم دنیا میں پکڑنا مشکل ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو بڑے وکیل چاہیے, سیٹ اپ چاہیے. تو وہ بڑی مشکل سے نیب بنی تھی, نیب نے اچھے برے کام کیے, وہ کئی دفعہ ان کو اجازت دی گئی. ہمارے دور میں اجازت دی نیب کو. ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا تھا 3.5 سالوں میں. اس سے پہلے 18 سال میں 280 ارب روپیہ ریٹریو کیا تھا, کیونکہ ہم نے نیب کو چھوڑا ہوا تھا, ہم کوئی اس کو پریشر نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے آ کے نیب ختم کر دیا. اس انٹیریئر ثناء اللہ کے نیچے جب نیب ہوئے گی, آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ نیب نے کیا کرنا ہے. اب وہ صرف وکٹمائز کریں گے, لوگوں کو تنگ کرے گی, استعمال کریں گے, ایف آئی اے کو استعمال کریں گے کیسز بنانے کے لیے. تو یہ ادارے تو ختم ہو گئے اب. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کے اوپر جو ظلم کیا ہے, ان چوروں کو اوپر بٹھا کے, اور ان چوروں کو اپنی چوری بچانے کے لیے, اب این آر او لینے کے لیے, اب یہ جو کریں گے ملک کے ساتھ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن, بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کام کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا. یہ اندر سے ملک کو تباہ کریں گے. اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک چلتی ہوئی, ابھی شوکت ترین نے آپ کو فگرز دکھا دی کہ ہر چیز پازیٹیو تھی پاکستان کی. انڈسٹریل گروتھ پازیٹیو تھی, ایگریکلچر, وہ بھی جمشید چیبانی نے بتایا, وہ بتانا تھا کہ ایگریکلچر گروتھ اوپر جا رہی تھی. ہر انڈیکیٹر, سروسز انڈسٹری, آئی ٹی کے اندر ہم نے چینجز لے کے آئے تھے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو اصل چیز ہے, جیسے ملک اوپر جاتا ہے, ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی. اوورسیز پاکستانی نے کانفیڈنس تھا پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے. اور وہ ٹائم جو کہ سب سے مشکل ٹائم تھا, پہلے بینکرپٹ اکانومی, اس کو سٹیبلائز کرنا, پھر کرونا آ گیا, پھر کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا, اس سارے میں سے نیویگیٹ کر کے ملک کو نکال رہے تھے. میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا, بڑی مشکلوں سے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے, ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے, ہمارا روپیہ, ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. یہ بالکل اس سازش کو روکیں, کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا ہماری کرنسی کے اوپر, فورن ایکسچینج پہ, جیسی انسٹیبلٹی ہونی تھی. اور وہی ہوا, اور وہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے. اور یہ جو 3 سال سے لگے ہوئے تھے, مہنگائی اور نااہل ہے, ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی اکانومی کی, کیونکہ اگر کرتے تو 10 سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا, ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا. اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج اکانومی نیچے جا رہی ہے, پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا ہے. عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے 2 مہینے میں جو ہمارے 3.5 سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سپر سائیکل تھا, ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ, ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے,